یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان. یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان. خداوند دے وچ رہندی ہے، او تیرا ہے مکان. خداوند دے وچ رہندی ہے، او تیرا ہے مکان. سو تیرے اُتے کدی وی نہ آفت آوے گی. سو تیرے اُتے کدی وی نہ آفت آوے گی. تپالی تیرے ڈیرے وچ نہ کدی جاوے گی. تپالی تیرے ڈیرے وچ نہ کدی جاوے گی. یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان. رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نوں فرمان. رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نوں فرمان. کہ او سب تیریاں راہاں وچ ہون تیرے نگہبان. کہ او سب تیریاں راہاں وچ ہوں تیرے نگہبان. یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان. سو تینوں اپنے ہتھاں تے او آپ اٹھاون گے. سو تینوں اپنے ہتھاں تے او آپ اٹھاون گے. تد پتھراں دے نل تیرے پیر نہ ٹھیڈے کھاون گے. تد پتھراں دے نل تیرے پیر نہ ٹھیڈے کھاون گے. یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان. خداوند دے وچ رہندی ہے، او ہاللویا. خداوند کی تعریف ہو جو ہمیں بے پناہ پیار کرتا ہے، اور اس کے پیار ہی کے وسیلے سے پھر سے خداوند ہمیں اکٹھے ہونے کا موقع بخش دیا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں. آئیے ہم اپنے سروں کو اپنے پاک پرمیشور کی حضوری میں جھکائیں اور آج کے زندہ کلام کے لیے خداوند سے پاک روح کا مسا مانگے. آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کل کائنات کو بنانے والے خداوند، دل اور دل کی گہرائیوں سے شکر بجا لاتے ہیں خداوند اس وقت آپ کی موجودگی کے لیے، آپ کی پریزنس کے لیے. خداوند جی ہم شکر بجا لاتے ہیں اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں
खुदावंद आज जो कलाम किया जाए, खुदावंद अपने बंदे को अभी से खुदावंद पाक रूह के मसा से भर दे, और इस कलाम के वसीले से जो हमें पाक फजल और पाक रूह के वसीले से देने वाला है, इस कलाम के वसीले से हम सबों की जिंदगियों में 100 गुना फल पैदा हो। पाक खुदावंद हमारी इस इल्तिजा को सुन और कबूल कर। मसीह के पाक और जलाली और कदूस नाम से जो कुछ भी मांगा है हमने बड़ी कसरत के साथ पा लिया है। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। जो हमारा जिंदा खुदावंद है वो हमारी जिंदगियों को जो है बढ़ते और फूलते हुए देखना चाहता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि खुदा के जिंदा कलाम में हर जमाना में जो है खुदावंद ने बनी नौ इंसान को जो बचाने के लिए जो हलाकत के धाने पर पहुंच जाते हैं लोग, उनको बचाने के लिए हमेशा खुदावंद ने जो है वो इंतजामात करता है। खुदावंद पाक खुदावंद का जो है खुदावंद का बड़ा ही खास मकसद है जो खुदावंद ने हमें ये जिंदगी का साल जो है वो हमें बख्श दिया है, और इस नए साल का हम सब की जिंदगी में खुदावंद का कोई खास मकसद है। उस मकसद को जानने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो खुदावंद हमें बता सकता है, खुदावंद हमें रहनुमाई दे सकता है, वो हमें गाइड कर सकता है। कौन? जो हमें बनाने वाला है, जो हमारा हकीकी पिता है, जो हमारा हकीकी बाप है, वो हमें जो है हमारी जिंदगी का इस दुनिया में रहने का मकसद वो हमें बता सकता है। कोई दुनिया का इंसान हम देखते हैं बता नहीं सकता। मैं और आप इस दुनिया में मेरे अजीजों हम देखते हैं कि शुरू दिन से ही वो जंग शुरू हो गई थी। जब बनी नौ इंसान का जो है तख्लीक हुई, वजूद में दुनिया आई, तो उस वक्त से जो है वो ये जो अबलीस की जंग है खुदा के साथ वो शुरू हो गई थी, और उसने जिंदगी का खात्मा कर दिया। लेकिन खुदावन जो बनी नौ इंसान से प्यार करता था, उसने जिंदगी को बहाल कर दिया। किसने बहाल किया? जिसने बनी नौ इंसान को बनाया था। आइए जिंदा कलाम को देखें। खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे, पुराने ऐद नामा में से खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे पैदाइश 7 बाब, और ये 7 बाब जो है सारा का सारा ही हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे। आप मेरे साथ खुदा के कलाम को खोल सकते हैं, और ये पहली ही किताब है पैदाइश की, और इसका 7वां बाब जो है पूरा का पूरा हम खुदा के जिंदा कलाम में से इसको देखेंगे। और खुदावन ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। कुल पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं है 2
नर और उनके मादा अपने साथ ले लेना, और हवा के परिंदों में से भी साथ साथ नर और मादा लेना, ताकि जमीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे, क्योंकि 7 दिन के बाद मैं जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा, और हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया जमीन पर से मिटा डालूंगा। और नूह ने वो सब जैसा खुदावन ने उसे हुक्म दिया था किया, और नूह 600 वर्ष का था जब पानी का तूफान जमीन पर आया। तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए, और पाक जानवरों में से और उन जानवरों में से जो पाक नहीं, और परिंदों में से और जमीन पर के हर रेंगने वाले जानदार में से 2-2 नर और मादा कश्ती में नूह के पास गए, जैसा खुदा ने नूह को हुक्म दिया था। और 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफान का पानी जमीन पर आ गया। नूह की उम्र का 6वां साल था कि उसके दूसरे महीने की 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले, और आसमान की खिड़कियां खुल गईं, और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश होती रही। उसी रोज नूह और नूह के बेटे सिम और हाम और याफत और नूह की बीवी और उसके बेटों की तीनों बीवियां और हर किस्म का जानवर और हर किस्म का चौपाया और हर किस्म का जमीन पर का रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा और हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए। और जो जिंदगी का दम रखते हैं उनमें से 2-2 कश्ती में नूह के पास आए, और जो अंदर आए वो जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर व मादा थे। तब खुदावन ने उसको बाहर से बंद कर दिया, और 40 दिन तक जमीन पर तूफान रहा और पानी बढ़ा, और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया। सो कश्ती जमीन पर से उठ गई और पानी जमीन पर चढ़ता ही गया और बहुत बड़ा, और कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही, और पानी जमीन पर बहुत ही ज्यादा चढ़ा, और सब ऊंचे पहाड़ और जो दुनिया में है छुप गए। पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा और पहाड़ डूब गए, और सब जानवर जो जमीन पर चलते थे, परिंदे और चौपाए और जंगली जानवर और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए, और खुशकी के सब जानदार जिनके नथनों में जिंदगी का दम था मर गए। बल्कि हर जानदार शय जो रूए जमीन पर थी मर मिटी, क्या इंसान, क्या हवान,
کیا رینگنے والا جاندار، کیا ہوا کا پرندہ، یہ سب کے سب زمین پر سے مر مٹے، فقط ایک نوح باقی بچا، وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور پانی زمین پر 150 دن تک چڑھتا رہا۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو۔ خدا ان کے نام کی تعریف ہو جس نے یہ زندہ کلام بنی نوع انسان کے لیے بخش دیا ہے، رہنمائی کرنے کے لیے۔ اور یہ رہنمائی خدا کا زندہ کلام، خداوند ہمارا جو زندہ حقیقی باپ ہے، وہ ہماری رہنمائی اسی وقت کرتا ہے جب اس کے جو ہم کلام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کلام جو ہے خداوند کا کیا ہوا کلام ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، کتاب مقدس کی صورت میں، بائبل مقدس کی صورت میں، اور یہ بنی نوع انسان کو جو ہے زندگی کے بارے میں رہنمائی مہیا کرتا ہے، زندگی کے بارے میں آگاہی دیتا ہے، ابدی زندگی کے بارے میں آگاہی دیتا ہے۔ میں اور آپ میرے عزیزو دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ انسان سے کس قدر پیار کرتا تھا، اور اس کی پیار کی جو ہے وہ دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کتنا خدا جو ہے بنی نوع انسان سے پیار کرتا تھا۔ جب اس نے تخلیق کیا تو ہم خدا کے جو ہے محبت کے بارے میں جانتے ہیں، خدا ان کی مہربانی اور شفقت کے بارے میں جانتے ہیں کہ خدا نے جب اس دنیا کا وجود اس دنیا کو دیا، تو ہم دیکھتے ہیں جب آدم اور حوا کو بنایا تو کوئی عام جگہ پر اس نے نہیں ٹھہرایا تھا، بلکہ باغ میں ٹھہرایا تھا، باغ عدن میں ٹھہرایا تھا، اور اس میں جو ہے ہر طرح کے جو آسائش وہاں پر خدا نے مہیا کی تھی۔ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی جو ہے وہ جگہ انسان کو مہیا نہیں ہو سکی جو اس وقت جب خدا نے بنی نوع انسان کی تخلیق کی، بنی نوع انسان کا اس نے وجود قائم کیا، تو اس نے ایک اچھی جو ہے جگہ پر ٹھہرایا، باغ بہشت میں اسے ٹھہرایا، باغ جو ہے وہ جو باغ میں ٹھہرایا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو خدا نے اپنی محبت جو ہے جب اس کی تخلیق ہوئی تو اس نے جو ہے وہ رہنے کے لیے اچھی جگہ مہیا کی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس اچھی جگہ پر جو ہے وہ ابلیس کو بھی دیکھتے ہیں، جس نے جو ہے آدم اور حوا کو جو ہے بلایا اور پھسلایا، اور وہ جو ہے اس کے بہکاوے میں حوا آ گئی، اور اس نے پھل خود بھی کھایا اور آدم کو بھی دیا، اور وہ انہوں نے کیا کر دی؟ نافرمانی کر دی۔ جو خدا نے حکم انہیں دیا تھا کہ باغ کے بیچ میں جو درخت ہے اس کا پھل تم نہ کھانا، لیکن جو ہے حوا کو وہ جو ہے وہ بہلانے اور پھسلانے کے باعث اس نے جو ہے وہ گرا دیا، اس کے
कहने में आ गई, वो इब्लीस के बहकावे में आ गई और उसने फल लिया और खा लिया और खुद भी खाया और अपने साथी को भी दिया, और इस तरह से वो उस जगह से खारिज हो गए। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि ये जो अभी जिंदा कलाम देखा है, तो इसमें हम देखते हैं खुदा के बंदे के बारे में देखते हैं, नोहा के बारे में देखते हैं, जो बरसा बरस जो है वो मुनादी करता रहा कि बदियों और गुनाहों को तर्क कर दो, खुदा के पीछे चलो। खुदा के कलाम की वो बातें करता था, खुदा की कलाम के वसीले से वो जो है लोगों की उस वक्त जो है वो तरबियत करता था। लेकिन उस वक्त के लोगों ने उसको क्या जानते थे? हकीर जानते थे, उसकी बातों पर वो अमल नहीं करते थे। और हम देखते हैं कि फिर खुदा का जो है कहर जो है बनी नौ इंसान पर टूट पड़ा, और वो रास्तबाज था, वो खुदा के साथ नूह जो है चलता था, और खुदा ने को जो है फिक्र किसकी थी? जो नूह और उसके खानदान की फिक्र थी, उसकी फैमिली की, उसके घराने की हम देखते हैं फिक्र थी। और खुदा ने उसे क्या हुक्म दिया कि एक कश्ती बना, और कश्ती की जो उसको लंबाई चौड़ाई और मेजरमेंट दी, उसके मुताबिक उसने वो कश्ती को तैयार किया। और जब उसने तैयार कर लिया तो जो है वो खुदा ने टाइम जो है नोहा को दे दिया कि 7 दिन के बाद जो है मैं इस दुनिया पर क्या लाने वाला हूँ? एक बड़ा तूफान लाने वाला हूँ। और ऐसे ही मेरे अजीजों हुआ, और तूफान आने से पहले पहले जो है नूह के जो है उसके साथी और उसके बेटे और उनकी जो बीवियां थी वो सारी की सारी कश्ती में सवार हो गईं। और फिर मैं और आप देखते हैं कि जो परिंदे चरिंदे जानवर सभी जो है जितने जितने खुदा ने जो हमें कलाम में लिखे हुए मिलते हैं, वो पाक जो है वो साथ साथ जो है वो हम देखते हैं जोड़े जो है वो कश्ती में सवार हुए, और जो नापाक थे उनको हम देखते हैं कि 2-2 जो है वो सवार हुए। और खुदा का ये मकसद था कि ये सारी दुनिया जो है वो जो है बाकी रहे, और बाकी रखने के लिए खुदा ने नूह को जो है वो उस कश्ती के में जो है वो सवार होने के लिए कहा। और जब 7 दिन के बाद हम देखते हैं कि कश्ती का दरवाजा जो है वो नूह या उसके बेटे बंद नहीं करते, बल्कि खुद खुदा जो है बंद करता है बाहर से दरवाजा को, ताकि कोई उसके अंदर जो है वो दाखिल ना हो सके। और 7 दिन के बाद मेरे अजीजों हम एक बहुत बड़े तूफान को देखते हैं, जमीन के सोते फूट पड़े, आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया, और ये तूफान थमने का नाम नहीं लेता था। और ये तूफान जो है वो 40 दिन तक लगातार दिन और रात वो जो है वो बरसता रहा पानी। वो तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए कि वो किसी इंसान का तूफान लाया हुआ नहीं था, बल्कि खुदा का अपना तूफान जो है वो लाया हुआ था, जिसके बायस वो थम नहीं रहा था, वो बारिश रुक नहीं रही थी। और बहुत सारे लोग उस वक्त हम देखते हैं जो होशियार और चालाक लोग थे, वो पहाड़ों की चोटियों पर चले गए, और वो जो वो हंस रहे थे कि हा हम बच गए हैं। लेकिन
اور پہاڑوں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 15 ہاتھ جو ہے وہ پانی اوپر چلا گیا، اور وہ بھی سارے کے سارے اپنے بدیوں اور گناہوں کے باعث ڈوب مرے، اس طوفان کے پانی کے باعث، اس بڑے سیلاب کے باعث، اس بڑی بارش کے باعث جو خدا برسا رہا تھا، وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ وہ سارے کے سارے ملیا میٹ ہو گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ کیوں تباہ و برباد ہو گئے؟ وہ بدیوں میں تھے، وہ گناہوں میں تھے، انہوں نے جو ہے نوح کی بات پر کان نہ دھرا، کلام کی باتوں پر انہوں نے کان نہ دھرا، جس کے باعث وہ سارے کے سارے جو دنیا تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے 150 دن تک جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پانی کو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ رہا زمین پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب طوفان تھم گیا، اور اس کے بعد جو ہے 150 دن کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں نوح اور اس کے بیوی اور اس کے بیٹے اور ان کی یہ بیویاں جو ہے وہ بچ پائیں، اور جو جانور پرندے چرندے خدا کے حکم کے مطابق کہے کے مطابق تھے، وہ سارے کے سارے جب خشکی ہوئی تو باہر آئے تو وہ بچ پائے۔ یہ ہے خدا کا پیار، کن کے ساتھ پیار ہے، کن کے ساتھ اس کو محبت ہے، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو خدا کی بات پر کان دھرتے ہیں، خدا کے حکام کو مانتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، وہ بچ پاتے ہیں۔ اور نوح اور اس کا سارا گھرانہ جو ہے وہ بچ پایا، 8 جانیں بچ پائیں، اور وہ کشتی بھی محفوظ رہی، اس لیے کہ وہ خدا کے حکم کے مطابق بنی تھی۔ اسی کے برعکس ہم ایک اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جو بحری جہاز بنتے ہیں، بڑے بڑے جہاز بنتے ہیں، لیکن وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی خدا کا عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی اپنی عقل دوڑتی ہے، اور وہ عقل کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ناکام ہو جاتی ہے، وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ ہم ایک بہت بڑی ہسٹوریکل بات کے بارے میں جانتے ہیں، ٹائٹینک جو شپ تھا، ایک بڑا جہاز تھا اور بحری جہاز تھا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک بہت بڑا جہاز تھا، یہ 1912 کا واقعہ ہے، اور یہ جو ہے شہر لیورپول، UK کے شہر لیورپول سے چلنا تھا، اور یہ امریکہ پہنچنا تھا، اور اس میں 2240 لوگ جو ہے سوار تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جہاز ہوگا، کتنی بڑی لاگت اس پر آئی ہوگی، کتنے سالوں میں یہ بلڈ ہوا ہوگا، اور جب یہ چلا تو ہم دیکھتے ہیں 2240 لوگوں کو لے کر یہ روانہ ہوا، تو تھوڑی دیر ہی یہ چل پایا، تھوڑی دیر کا ہی اس نے سفر طے کیا، اور یہ جہاز جو ہے وہ سمندر کی لہروں کے باعث وہ جو ہے ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا، اور لوگ جو ہے اس جہاز میں جو سوار تھے 1500 کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے مر گئے، اور باقی ان میں سے جو ہے 700 جو 40 لوگ جو ہے بچ پائے۔ میرے عزیزو، یہ انسان کی اپنی کوشش تھی، یہ جو ٹائٹینک شپ تھا، جو ٹائٹینک بحری جہاز تھا،
وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آج بھی بنی نو انسان اپنی جو ہے عقل اور دانائی کی حماقت میں چلتے ہیں، اور جب کوئی چیز بلیسنگ ملتی ہے خدا کی طرف سے تو خدا کے لوگوں کو مدعو نہیں کرتے، اس کی کوئی مخصوصیت نہیں کرتے، اور جس کے باعث وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہے، ناکامی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب بھی کوئی بلیسنگ ہمیں ملتی ہے تو اس میں خدا کی مرضی کو شامل حال کریں، اور پھر ہی وہ بلیسنگ آپ کی بلیس رہے گی، اور پھر ہی وہ آپ کے ساتھ چل سکے گی۔ وہ چاہے جو اب ہمیں کوئی بھی خداوند بلیسنگ دیتا ہے، کسی بھی صورت میں بلیسنگ دیتا ہے، اس کو جب ہم بلیس کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ہمارے لیے برکت کا باعث ٹھہرتی ہے۔ جس طرح سے نوح کے خاندان کے لیے جو خدا نے اسے حکم دیا تھا، کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، اس کے کہے کے مطابق جو ہے خدا نے اس کشتی کو بنایا، اور خدا نے جو ہے وہ ایک لکڑی کی کشتی تھی، اس میں کوئی اور زیادہ چیزیں جو ہے مٹی لگی تھی اور رال لگی تھی اور کچھ نہیں تھا، لیکن یہ جو ہے جہاز ٹائٹینک کا بحری جہاز تھا، یہ بہت مضبوط ترین جہاز تھا، اس کا موازنہ ہم جو ہے کر نہیں سکتے۔ جو وہ ایک لکڑی کی معمولی جو ہے وہ کشتی تھی، لیکن وہ معمولی نہیں تھی بلکہ وہ خاص تھی، اس لیے کہ وہ خدا کے کہے کے مطابق بنی تھی، اور خدا کی اس کشتی میں کیا تھی؟ قوت تھی، خدا کی برکت تھی، جس کے باعث وہ جانیں بچ پائیں۔ لیکن اس ٹائٹینک جہاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ مر مٹے، کس کے باعث؟ وہ اس پر گھمنڈ کرتے تھے، اس پر غرور کرتے تھے، وہ پراؤڈ کرتے تھے کہ ہم ایک مضبوط جہاز میں بیٹھ کر جو ہے وہ امریکہ میں پہنچیں گے، لیکن وہ امریکہ پہنچنے سے پہلے ہی جہاز کیا ہو گیا تھا؟ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ میرے عزیزو، آج خداوند نے ہمیں کھلا وقت دیا ہوا ہے، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری زندگیاں جو ہے وہ ہم پراؤڈنس سے تو نہیں گزار رہے، ہم خدا سے دوری میں رہتے ہوئے تو نہیں گزار رہے، خدا کی باتوں کو نہ جان کر تو نہیں بسر کیے جا رہے۔ خداوند نے یہ بلیس سال ہمیں بخش دیا ہے تاکہ ہم اگر ہم کسی جو ہے ڈاواں ڈول ہماری زندگی چل رہی ہے، ہم ابلیس کی کشتی میں اگر سوار ہیں تو ابلیس جو ہے وہ ہمیں گرا دے گا، ابلیس ہمیں ہلاکت میں دھکیل دے گا، جس طرح سے اس نے جو ہے آدم اور حوا کو دھکیل دیا تھا۔ آج میرے عزیزو، میرے اور آپ کے لیے میرے پیارے پربھو نے جان دی، صلیب پر کفارہ دیا، اور جو ایک تعلق جو ہے انسان اور خدا کا ٹوٹ چکا تھا وہ میرے پیارے پربھو نے جوڑ دیا تھا۔ جو آدم اور حوا کے باعث تعلق ٹوٹا تھا وہ ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح نے جوڑ دیا، اور اس نے کس طرح سے جوڑا؟ اپنی جان کا کفارہ دے کر، اپنا فدیہ دے کر، اپنا لہو بہا کر اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے جو ہے اپنا لہو، قیمتی لہو بہا دیا۔ میرے عزیزو، ہم اس کے لہو کے خریدے ہوئے ہیں۔ اس نے جو کسی جو بھیڑ بکری کے جو قربانی نہیں دی تھی بلکہ اپنی قربانی دی تھی، ہم اس کے پاک لہو سے خریدے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ جو ابلیس کی کشتی میں ٹریول کر رہے ہیں تو اتر جائیں، کلام پر اپنی نظریں لگائیں، زندہ خداوند پر اپنی نظریں لگائیں، خدا کے زندہ کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنا شروع کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہلاک ہو جائیں، جس طرح سے نوح کے زمانہ میں لوگ جو ہے
ہے تباہ و برباد ہو گئے۔ میرے جو ہر دور ہر زمانے میں جو ہے خدا نے جو ہے انبیاء کو کھڑا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یونا کو جو ہے وہ نینوا کے لیے خدا نے کھڑا کیا تھا، اور نینوا کے لوگ جو ہے وہ خدا کے کلام کو سننے کے باعث بچ پائے۔ اور کس کے باعث بچ پائے؟ خدا کا جو بندہ، خدا کا نبی یونا نبی وہاں پہنچا اور اس نے کلام کا پرچار کیا، اور انہوں نے کلام کو قبول کیا، اور انہوں نے آگے آزاری کی، روزہ رکھا، خاک اور جو ہے اپنے سروں میں ڈالی، ٹاٹ اوڑ لیے، اور جس کے باعث انہوں نے جو ہے وہ ہلاکت سے بچ پائے۔ کیوں ہلاکت سے بچ پائے؟ کہ انہوں نے جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، اپنے بدیوں اور گناہوں کو انہوں نے کیا کر دیا؟ ترک کر دیا۔ آج میری بہن، میرے بھائی، اگر میں اور آپ گناہوں میں ہیں، اگر میں اور آپ خدا سے دور زندگی بسر کیے جا رہے ہیں، تو خداوند کے ساتھ جڑ جائیں۔ اگر میں اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے اندر جو ہے اس کلام کو جگہ دیں، اپنے خداوند کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، صلیب پر ایمان لے آئیں، یسوع پر ایمان لے آئیں، پربھو پر ایمان لے آئیں، تو خداوند جو ہے ہمیں ہلاکت سے بچا دے گا۔ اس لیے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا پائے؟ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ہمیشہ کی زندگی اسی وقت ہم پا سکتے ہیں جب خداوند کے ساتھ چلیں گے۔ خداوند آج کے اس زندہ کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین، آمین۔